اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، ایسا ہی ہے۔ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، انفروا فی سبیل اللہ، اشاقلتم الی الارض، تو تمہارے پاؤں جو ہیں وہ زمین میں گڑے جاتے ہیں، دھسے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلتے نہیں ہو۔ یہ ظاہر ہے مسلمانوں کا طرز عمل یہ نہیں تھا۔ آیت میں کیا ہے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو تمہارے پاؤں زمین چھوڑتے ہی نہیں ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ذکر یہاں مومنین کا نہیں ہے، کن کا ہے؟ منافقین کا، کیونکہ منافق بھی اصولی طور پر کیا ہوتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، تو انہیں مومن ہی کے ذیل سے اسی ہیڈنگ میں انہیں مخاطب کیا جاتا ہے۔ جی، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کی بجائے دنیا پر ہی راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، نہیں ہے دنیا کی متاع آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑی سی۔ الا تنفروا، دیکھو اگر تم نہیں نکلو گے، اب یہ بات ہو رہی ہے تبوک پر جانے کے لیے، بتا دیا تھا نا میں نے، ہاں تبوک پر جانے کے لیے۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے تو يعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں بڑا دردناک عذاب دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں بدل دے گا، تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، فلا تضروہ شیئا، اور تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر، موبائل اٹھا دیں، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے، یہاں اللہ کی، اچھا ڈاکٹر صاحب کا، یہاں سوری میں غلط لفظ بول گیا، اللہ کی مدد نہیں ہے، اللہ کے رسول کی مدد۔ الا تنصروہ، اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو فقد نصرہ اللہ، اللہ تو اس کی مدد پہلے ہی کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اسے گھر سے نکال دیا تھا کافروں نے، مکہ والوں نے جب آپ کو اپنے گھر سے نکالا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ان دو میں سے دوسرے نے جب کہا تھا غار کے اندر، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک اور بڑا پیارا نام ہے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ دو کون تھے؟ ایک اللہ کے رسول تھے، ایک وہ دو، ان میں سے دوسرا، یہ حضرت ابوبکر کا نام ہے، ثانی اثنین۔ جب کہا ان دو میں سے دوسرے نے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، جس وقت اللہ کے رسول نے کہا حضرت ابوبکر صدیق سے، یہ مسئلہ آپ کے سامنے ہوگا، یہ واقعہ کہ جب آپ غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق اور آپ موجود تھے، اور ادھر سے قریش مکہ کے جاسوس آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر نے اوپر دیکھا تو وہ اپنی چمکتی تلواروں کے ساتھ آپ کو نظر آئے، بالکل اوپر کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے انہیں کہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر ریلیکس، کو مسئلہ نہیں، ہم اکیلے تھوڑا ہیں، اللہ، یہ ہے توکل کی مثال، اس سچویشن میں بھی اتنا ریلیکس، اتنا کنونسڈ، جی کوئی مسئلہ نہیں، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن۔ اور اس کے ساتھ ایک اور مثال آتی ہے جو توکل کی بڑی خوبصورت، سورہ شعراء میں آتا ہے، جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے تو پیچھے سے فرعون بھی آ گیا، آگے کیا آ گیا؟ موسیٰ کی قوم کے سمندر آ گیا، انہوں نے پیچھے فرعون آگے سمندر ہے، لو آج تو مر گئے۔ فلما ترا الجمعان، جب انہوں نے دیکھا
تو قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، آج تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی آگے سے یہ کہا قال کلا، اے نہیں ایسا نہیں، انا معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی راستہ بنائے گا۔ یہاں پہ اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مجھے وقت بتانا کتنا ہے ابراہیم، کتنا وقت رہتا ہے ہمارے لیکچر میں، اس حساب سے چلوں۔ کتنا ہے کتنا؟ 10-12 منٹ رہ گئے ہیں جی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے سکون اس پر اتار دیا، اس پر طاری کر دیا، اپنی طرف سے تسلی، دل کو اطمینان اسے دے دیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں کے ساتھ اس کی مدد کی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کافروں کا جو کلمہ تھا، جو کافروں کا ایجنڈا تھا، اسے نیچے کر دیا، رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، بات تو اللہ ہی کی ہے جو سب سے بلند، سب سے اونچی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، تم نکلو ہلکے ہو یا بوجھل ہو، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے I'm too skinny to fight, I am too heavy to fight, I am too young to fight, I am too old to fight، کوئی یہ نہیں ہے۔ I got no talent, I got no capacity، نہ ایسا نہیں ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو تم جو کچھ بھی ہے، at least you got something، come out، come forward، انفروا، نکلو بس، کیونکہ نفیر عام ہے بھائی، جس حال میں بھی ہو تمہیں نکلنا ہے۔ اس تصور کو اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ یہ سورۃ توبہ منافقین کے حوالے سے تو گویا یوں سمجھیں کہ ان کی گردنوں پر تلوار بن کے گری ہے۔ غزوہ تبوک کا ذکر ہے اس میں، اور غزوہ تبوک وہ واحد غزوہ ہے کہ جس میں ہر ایک کو نکلنے کا حکم ہوا۔ اس سے پہلے جتنے بھی غزوے ہوئے تھے سب کو نکلنے کا نہیں کہا جاتا تھا۔ تو اب جو لوگ نہیں گئے منافقین، ان سے کوئی پوچھ سکتا نہیں ہے بھائی کیوں نہیں گئے؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہوگا، کیونکہ فرض تو نہیں تھا نا کسی، لیکن غزوہ تبوک میں حکم ہو گیا کہ ہر کسی نے کیا ہے، اب جو نہیں نکلے گا تو اسے تو آفیشلی ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ اس صورت نے منافقوں کو کیا کر دیا؟ واضح کر دیا کہ یہ لوگ اب رومیوں سے لڑنے جانا ہے، وہ سپر پاور ہے، اور غسان کا ایسے تھوڑا نا، اتنا نہیں دل تھا ان کا، بیٹھ رہے معذرتیں کرنے لگے۔ تو یہ صورت نے ان کو بڑا واضح کر کے رکھ دیا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو نہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے تھے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو بھائی تم، بھلے بوجھل بھلے ہلکے، کچھ ہے کچھ نہیں ہے، تم باہر آؤ۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو، باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، جان لو تو یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تمہیں پتہ چلے تو۔ لو کان عرضا قریبا، اگر منفعت والی شے قریب ہوتی، فوراً مل جانے والی، پاس دور نہ ہوتی، جو مال غنیمت ان کو نزدیک نظر آ رہا ہوتا۔ وسفراً قاصدا، اور یہ سفر بھی بڑا نارمل سا ہوتا ہے، ایوریج۔ یہ قصد کا لفظ عربی میں آتا ہے میانہ روی کے لیے، بیلنسڈ اپروچ کے لیے۔ وہ آپ ذہن میں لائیں نا، آپ نے پڑھا ہوگا حضرت لقمان کی نصیحت، اس میں کیا ہے، وقصد فی مشی کا، اپنی چال کو بیلنس رکھو، ہاں جی، ڈونٹ واک ٹو فاسٹ ناٹ ٹو سلو، بس بیلنسڈ، ٹھیک ہے نا جناب۔ تو یہ وقصد، اور بلکہ ایک اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے، ما عال من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کنگال نہ ہوا۔ تو قصد ایوریج کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جناب۔ تو اگر یہ لوگ دیکھتے مال غنیمت کو قریب اور سفر کو بھی ذرا نارمل، تو پھر کیا کرتے؟ لتبعوا، پھر یہ آپ کے پیچھے آتے، پھر ساتھ چلتے۔
اب تو سفر کرنا ہے اتنا طویل، ملٹیپل ڈیفیکلٹیز ہیں اس کے اندر، یہ اس طرح یہ کیسے جائیں گے؟ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، اور ان کو تو یہ جو مسافت کی دوری تھی اس نے انہیں مشقت میں ڈال دیا۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اب یہ کیا کریں گے؟ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، آپ کے پاس آ کے نا قسمیں اٹھائیں گے، کیا کہیں گے؟ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، ہمارے پاس اگر طاقت ہوتی تو ہم لازماً آپ کے ساتھ چلتے، ہم بالکل ہیں ہی نہیں اس لائق کہ ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے۔ یہلکون انفسہم، وہ دراصل اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، اب آپ کے پاس آ کے کوئی عذر خائی کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے ہوئے تم تو جھوٹ بول رہے ہو، تم تو غلط بات کر رہے ہو، ثبوت لاؤ، ایسے کہ آپ کا یہ مزاج نہیں، کسی نے آ کر کہا تو بس ٹھیک ہے جناب۔ اور اللہ کے رسول کی اس ان کے ساتھ جو یہ احسان والا معاملہ ہے، اس پر بھی وہ بیوقوف باتیں کرتے تھے۔ ابھی آ جائے گا، کہتے تھے یہ تو بس صرف کان ہی کان ہے، قل ہوا اذن لفظ بولا جاتا ہے، یہ بھولے آدمی ہیں، ان کو تو جو کہیں گے مان لیں گے، معاذ اللہ۔ عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو درگزر فرمائے، لما اذنت لہم، کیوں آپ اجازت دے رہے ہیں ان کو؟ جو بھی آتا ہے آپ اس اجازت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی نہ چلو ساتھ، اجازت دو لیکن اچھی طرح ذرا ان کو پہلے پرکھ تو لو نا، آسانی سے نہ دو اجازت، ذرا ایک دفعہ طریقے سے اجازت دو، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پر واضح ہو جائے سچے کون سے ان میں سے، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیں کہ ان میں سے جھوٹے کون ہیں۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، یہ بڑا اہم مقام ہے، اس کو آپ سمجھیں سورۃ نور کے ریفرنس کے ساتھ۔ دیکھیے مومنین کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے اجازت لیتے ہیں کوئی کام نہ کرنا ہو تو، یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ کوئی کام ان سے کہا گیا اور وہ اگر اسے نہیں کر سکتے یا کوئی اور چیز ہے تو اس کی اجازت لے لیتے ہیں، اجازت لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتے مومن، یہ ان کے ایمان کی دلیل بتائی ہے اللہ نے سورۃ نور کے اندر۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایمان کی علامت بتائی ہے کہ وہ اجازت نہیں مانگتے، وہاں ایمان کی علامت ہے اجازت مانگنا، یہاں ایمان کی علامت ہے اجازت، یہاں اجازت مانگنا نفاق کی علامت ہے، یہ جو اجازت مانگ رہے ہیں یہ منافق ہیں، وہاں کہا جو اجازت مانگ رہے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اب ان دو آپ کیسے ان کو آپس میں کمپیٹیبل بنائیں گے، تطبیق دیں گے ان دو مقامات کی قرآن میں؟ بڑا واضح سا فرق ذہن میں رکھیں۔ یہ صورت ہے ایمرجنسی کی صورت، یہ صورت کون سی ہے؟ ایمرجنسی کی۔ اس ایمرجنسی کی صورت میں تو آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے مشن کو پرائرٹائز کرنا ہے، یہ تو ایمرجنسی ہے بھائی، سب نے چلنا ہے، اور وہ ہے نارمل حالات میں، جو عام حالات میں اللہ تعلیم فرما رہے ہیں وہ ہے۔ تو اب کوئی قرآن مجید کی آیات کو مس کوٹ کر کے، میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کی تھی کہ یہ ایسی صورت ہے جس کی آیات کو بہت مس کوٹ کیا جاتا ہے، آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ لے کے بات کی جاتی ہے، تو سارا مفہوم اب کوئی آپ کو کہہ دے کہ ہاں جی یہ تو اللہ نے کیا کہا ہے یہاں پر، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، نہیں اجازت لیتے مومن، یہ تو اجازت تم مانگ ہی نہیں سکتے، کوئی وہاں کانفرنس ہو رہی ہے، تنظیم کا کوئی جلسہ ہو رہا ہے، آپ کہیں جناب نکلو، اور آگے سے کوئی بندہ کہے یار ذرا میرا مسئلہ نہیں لے ہی نہیں سکتے، یہ تو کوئی اجازت مانگتے ہی نہیں ہے مومن، اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو اجازت مانگ رہا ہے وہ تو منافق ہے، چلو تم نکلو، یہ ایسا نہیں ہے، آپ نے غلط اس کو انٹرپریٹ کیا، یہ ایمرجنسی کی صورتحال تھی، آپ کی کانفرنس کو اتنی زیادہ ایمرجنسی شاید آپ کے ذہن میں ہے، ویسے کوئی اتنی نہیں ہے، تو یہ غلط کوٹ نہیں کرنا ان آیات کو۔ انما یستاذنک الذین، یقیناً اجازت تو آپ سے وہی لوگ لیتے ہیں، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جن کا ایمان نہیں ہے اللہ اور آخرت پہ، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑ گئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک کے اندر ہی بیک اینڈ فورتھ گھوم پھر رہے ہیں، کبھی راضی ہو رہے ہیں، کبھی دل ان کا ڈر رہا ہے، کبھی دل آمادہ ہو رہا ہے، کبھی دل ڈر رہا ہے۔ ڈرتے اس بات سے بھی ہے نا
کہ اب حکم آ گیا ہم نہیں جائیں گے تو پتہ نہیں کوئی اور آیت نہ آ جائے، کوئی اور مسئلہ نہ آ جائے، کوئی اور صورت نہ ہو جائے، اس سے بھی ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی اور فرمان نہ نازل کر دیں ہمارے بارے میں، اور ساتھ چلیں نہیں جان بھی پیاری ہے، ایسا بھی تو نہیں نہ ہو سکتا کہ جان کیسے گنوائیں، پیسے شیسے دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، تو وہ اپنے اس شک میں ہیں، بیک اینڈ فورتھ ہیں، جائیں نہ جائیں، آمادہ ہوں، دل ان کا اس کیفیت کے اندر۔ ولو اراد الخروج، یہ بڑی پیاری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ اتنے نکمے لوگ ہیں، اجازت لینے کے لیے جب آپ آئیں گے آخری لمحے میں، آپ اگر اجازت لیں نا 2 دن پہلے، آپ 2-4 گھنٹے پہلے اجازت لیں کسی مسئلے میں، تو اس وقت تو ظاہر ہے کوئی بندہ تسلی کر سکتا ہے واقعی تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے بھی صحیح جو تم کہہ رہے ہو یا نہیں۔ جب تم بتائے اسے، بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں نا، این وقت پہ آ کے ان دا نک آف ٹائم بتانا ہے، او میں تو بس رات تیار تھا، یہ ایک اچانک مسئلہ آ گیا، میری ساسو ماں آ گئی ہیں، میں اگر چلا گیا تو بیوی کو لے کر چلی جائیں گی، یہ ایمرجنسی آ گئی، میں تو تیار تھا، میری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو بالکل عین وقت پہ آ کے بتانا ہے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ولو اراد الخروج، اچھا اگر یہ اس طرح جو کر رہے ہیں بات، اگر ان کا ارادہ تھا نکلنے کا، لا عدو لہ عدہ، تو ٹھیک ہے کوئی انہوں نے بیگ شیک تو تیار کیے ہوں گے نا، چلو ذرا چل کے دیکھتے ہیں، پہلے تیاری تھی نا ان کی، اب اچانک مسئلہ ہو گیا ہے تو ذرا دیکھ ان کے کیا انہوں نے بیگ شیک پیک کر رکھے ہوں گے ظاہر ہے پہلے سے، تو انہوں نے اوکے کیا ہونا ہے جی۔ اگر یہ ارادہ کرتے نکلنے کا تو کوئی نہ کچھ تیار کرتے نا بھائی، ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ان کا نکلنا، یہ کون سا، یہ اگر آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں یہ ایسٹ تھوڑا، یہ تو لائبلٹی ہے، یہ تو اور خرابیاں کریں گے آگے جا کے، یہ اللہ ہی پسند نہیں کرتا کہ یہ اٹھیں اور ساتھ چلیں، فثبتہم، اس لیے اللہ نے ان کو ہی وہیں بٹھا دیا، ان کو ہلنے ہی نہیں دیا، وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور اللہ نے کہا بیٹھے رہو یہاں عورتوں کے ساتھ، پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ، یہ جو منافقین ہیں نکلتے بھی صحیح تو یہ کسی چیز میں تمہارے اضافہ نہ کرتے سوائے اس کے کہ تمہارے طاقت کو کمزور کر دیتے۔ خبالا، خبال کہتے ہیں ایسے عضو کو کہ جو پراپرلی کام نہ کرتا ہو، جس میں خرابی ہو جائے، وہ عضو خبال ہوتا ہے، تو مسلمانوں کی یہ جو سٹرینتھ ہے اس کے اندر یہ خرابیاں کرتے اور کمزوریاں پیدا کرتے، اچھا ہوا یہ نہیں آ رہے۔ وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے یہ دوڑے دوڑے پھرتے، فتنہ تلاش کرتے، بھاگ دوڑ کرتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے اندر ایسے بھی ہیں سماعون لہم، جو باتیں سنتے ہیں کان لگا کر ان کے لیے، یعنی ان جاسوس بھی موجود ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، انہوں نے اس سے پہلے بھی تو فتنہ اٹھایا تھا۔ وقلبوا لك الامور، اور آپ کی بہت سی باتوں کو بلکہ تمام معاملات کو یہ اپ سائڈ ڈاؤن کر دیتے تھے۔ ان میں سب سے بڑی مثال وہ ہے جو اللہ کے رسول کے گھر کے معاملے کو انہوں نے بہت ہی الٹا کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی تھی، یہ 5 ہجری کی بات ہے، غزوہ بنی مصطلق سے جب واپس آ رہے تھے، اب یہ تو ہوا 9 ہجری کی بات ہے نا، 4 سال پہلے کا بھی واقعہ بتایا جا رہا ہے، ایک نہیں کئی، کہ یہ تو ہر معاملے میں آپ کے ہر معاملے کو الٹا کر دیتے ہیں یہ لوگ، یہ منافقین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے خانہ کو آپ نے سارا معاملہ ہی الٹا کر کے رکھ دیا۔ حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق واضح ہو گیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم آن پہنچا، وہم کارہون، اور وہ اسے ناپسند کر رہے تھے۔ ومنہم من یقول ذلی ولا تفتنی، اور ان میں سے ایک ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ دیکھیے مجھے تو آپ اجازت دیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ ایک ایسا نالائق انسان تھا، اس نے آ کے ایسا کوئی بیکار سا ایکسکیوز رکھا سامنے اللہ کے رسول کے اجازت سے، کیسے، اور اللہ کے رسول کا دیکھیے بڑا پن، وہ آ کے کہتا ہے جی آپ نے ظاہر ہے ادھر لے کے جانا ہے لشکر غسان کی طرف، وہ روم کی اس قبائلی، وہ عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، میں ادھر رہ نہیں سکتا، میں اگر آپ مجھے لے جائیں گے تو میں وہاں فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو بہتر ہے کہ آپ مجھے تو ادھر ہی چھوڑ دیں، تو وہ تو میرے لیے یہاں سکون ہے، وہ میرے لیے فتنہ ہو جائے گا ادھر۔ یہ اب اس نے ایکسکیوز پیش کیا اللہ کے رسول کو۔
اللہ نقل فرما، اللہ نے یہ بات کی وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اِذْن لِّی، کہ آپ کہتے ہیں مجھے اجازت دیجئے، وَلَا تَفْتِنِّی، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، آپ مجھے فتنے میں ڈال دیں گے، أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، خبردار فتنے میں تو یہ پہلے ہی پڑ، یہ منافقت کا جو فتنہ ہے یہ سب سے زیادہ بڑا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم نے تو انسرکل کیا ہوا ہے ان کافروں کو۔ جی، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، آپ کو کوئی خیر پہنچ جائے تو ان کو بڑا برا لگتا ہے، وَإِن تصبک مصیبت، اور آپ کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، یقولوا، پھر ان کی باتیں کھل اٹھتی ہیں اور کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، دیکھو ہم نے پہلے اپنا معاملہ صحیح کر نہیں لیا تھا، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، ہم تو اس لیے شکر ہے تم سے پہلے ادھر ادھر ہو گئے تھے، ہم نے اپنے معاملے کو خوب اچھی طرح پہلے ٹیک کیئر کر لیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، پھر جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے صحابہ کرام، تم کہہ دو بھائی لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں تو نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی شے، مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے۔ یہاں بڑا خوبصورت نکتہ ہے کہ جب کوئی بری چیز، کوئی آفت آپ کے اوپر آتی ہے تو آپ اس کے لیے صلہ استعمال کرتے ہیں اعلیٰ، ٹھیک ہے نا، لام جو ہے یہ آتا ہے فور کے لیے، اعلیٰ آتا ہے اگینسٹ کے لیے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی نا، لنا آپ کے لیے، آپ کے حق میں، الا آپ کے خلاف، یہاں کیا کہا ہے، لن یصیبنا، ہمیں ہرگز نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، الا مگر وہی، کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ چھوڑی، مصیبت بھی جو آئی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہے، فائدہ ہی ہے، بہتری ہی ہے اس میں۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر چاہیے بھروسہ کرے مومن، اگر وہ آئیں تو انہیں آنے دینا، روکنا مت، اگر عبدالرزاق صاحب آئیں تو انہیں آنے دینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، آپ ان سے کہہ دو، یہ منافقو، تم جو ہے ہمارے بارے میں جو انتظار کر رہے ہو نا، کہ دیکھتے ہو کہ کیا بنتا ہے کیا بنتا ہے، تم نہیں انتظار کر رہے ہمارے بارے میں مگر دو بہترین چیزوں میں سے کسی ایک کا، دو بہترین چیزوں میں سے کوئی ایک ہے جو ہمیں مل جانی ہے، یا تو فتح مل جائے گی یا شہادت مل جائے گی، شہادت سیدھا جنت ہے، یا فتح ہے، دو بہترین چیزوں میں سے کسی ایک کا تم انتظار کر رہے ہو ہمارے بارے میں، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہم کس چیز کا کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، اللہ یا تو تم پر کوئی عذاب بھیجے گا اپنی طرف سے، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں تمہارا ذرا کام ٹھیک کروائے گا، وَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ جی جی سر، یہ صورت تو ایسے جیسے منافقوں کے پیچھے ہے، بات آپ نے بالکل صحیح کہی، شروع میں تلوار اور دیگر، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا اس کا نام توبہ ہے، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوتا ہے نا ہمیشہ کے لیے، توبہ نہیں بند ہوتی، یہ منافق بھی توبہ کر لے۔ یہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے تین گروہ تھے، مسلمان، منافق اور کافر، اس صورت کے بعد دو بچ گئے، مسلمان اور کافر، منافق ختم ہو گیا، اس صورت نے جڑ کاٹ دی، پتہ چل گیا یہ لوگ۔ قُلْ انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم، اب کچھ امیر لوگ بھی تھے نا، اب جب یہ آیت آ گئی کہ تمہیں ہمارے ہاتھوں بھی عذاب مل سکتا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ یا تو ہمیں حکم دے کہ ہم تمہاری گردنیں ماریں، یا کوئی اللہ تم پر اپنی طرف سے ہی عذاب ہے، وہ ڈر گئے نا سارے منافق۔ تو اب کوئی بڑے پیسوں والے منافق بھی تھے تو انہوں نے کہا چلو کسی نہ کسی طرح سے نا کوئی پیسے شیسے دے کے کوئی جان چھڑوائیں، کہیں نہ کہیں کچھ ان کے ساتھ صف میں شامل ہونے کے لیے، اپنے لائے مال دولت دینے کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کوئی تم بھلے اپنے دل سے دو، بھلے کراہت کے ساتھ دو، خوشی سے دو یا جبرن دو، یہ تمہاری طرف سے قبول نہیں ہونے والا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پرنسپل لائز بیفور وٹ ایور یو آر جسٹ گیون اس، حالانکہ اس وقت کتنی ضرورت ہے پیسوں کی، اس جیش العسرہ ہے، اس میں تو اللہ فرما رہے ہیں دفع کرو ان پر، اللہ اسباب کا محتاج تھوڑا ہے، اللہ ویسے راستے میں کھانے دے دے، اللہ جو چاہے، اللہ تو آزما رہا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں ان کی یہ چیزیں قبول نہیں ہوں گی۔ السلام ورحمۃ اللہ، آ جائیں سر، بس
قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، تم ہو ہی قوم ایسی جو نافرمان کرپٹ۔ یہاں اللہ نے ان کو قوم ہی علیحدہ گردانا ہے۔ وما منعهم ان تقبل نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله، اور یہ جو ان کے اموال ہیں ان کو قبول ہونے سے کس چیز نے روک دیا؟ بس یہی بات ہے، انہم کفروا باللہ، انہوں نے انکار کر دیا ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور یہ لوگ نماز نہیں پڑھنے آتے مگر سستی کے ساتھ۔ یہ وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو پریشانی میں ڈال دیتی۔ باقی سارے منافقوں کی باتیں وہ ادھر ادھر چلتی جا رہی ہوتی ہیں، ہمارے اوپر نہیں آتی۔ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں آ کے پکڑ لیتی ہے پیچھے سے، گردن سے۔ یہ جو منافقوں کی صفت ہے یہ ہمارے اندر پوری طرح سے فٹ آتی ہے کہ نماز کی طرف نہیں آتے یہ مگر سستی کے ساتھ۔ ایک دلی آمادگی، ایک نماز کو اللہ کا گفٹ سمجھ کے آنا، نماز پڑھنا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ تحفہ دیا، اپنی یاد کو دل میں بٹھانے کے لیے ایک اتنا خوبصورت ایکسپیرینس تو نے ہمیں نہیں، کوئی اس طرح کوئی نہیں آتا۔ بس وہ یہ ہے کہ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، یہ نقشہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور یہ نہیں خرچ کرتے اپنے مال لیکن کراہت کے ساتھ، دل ان کا راضی نہیں ہوتا۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، یہ جو مال وغیرہ دینے آتے ہیں آپ ان کے مال کو پسند نہ کریں۔ آپ کو ان کا مال کیوں اچھا لگتا ہے؟ ان کے مال، ان کی اولادیں یہ آپ کو اچھی نہ لگیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ ان کو عذاب دے اس کے ذریعے سے، انہی بچوں کے ذریعے، اسی مال کے ذریعے اللہ انہیں عذاب دینا چاہتا ہے۔ آپ کو ان کا مال بچے اچھے لگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں یہ موسٹلی یہ کلچر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ لوگوں کے لیے مال اور ان کی اولاد بہت بڑی ایک گویا اللہ کی طرف سے سزا ہوتی۔ ہمارے ہاں جو یہ امیر طبقہ ہے ان کے تو بچے گھر بڑے بڑے ہیں لیکن بچے ملنے ہی نہیں آتے، منہ دیکھ کے ان کے بچے راضی نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے ان کے اس مال کے ذریعے سے، ان کے بچوں کے ذریعے سے، آپ کو یہ اچھے نہ لگے دنیا کی زندگی میں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کے جسموں سے جب جان نکلے تو وہ کافر ہی ہوں۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔